الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار نعمت فرمایا کہ آپ کی وساطت سے یہ بات پوری امت تک جائے. غزوہ احزاب و غزوہ خندق کے اتنے خطرناک صورتحال میں اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو فتح دی بغیر کسی لڑائی تم لوگوں نے تو نہیں لڑی نا. اور جن لوگوں نے لڑائی کی نیت کر کے آپ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی ان کا کیا ہوا؟ ان کو صرف بھاگنے کا موقع مل سکا اور اپنی جان بچا لے کہ انہیں لالے پڑ گئے. اب امت کو کیا کرنا ہے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے مقابلے؟ تو سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کو فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو اتنی ساری نعمتیں اسلام کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی صورت میں آپ لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل لازواجک، آپ تو دنیا والے نہیں ہو یا رسول اللہ، اہل دنیا نہیں ہو، دنیا کی فکر نہیں ہے آپ کو. تو دنیا مانا مال و دولت دنیا، یہ نہیں کہ دنیا سدھارنے کا، یہ نہیں. انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اسی دنیا میں بشریت کو اللہ کے قوانین کے مطابق رہنمائی اور رہبری کرنے کے لیے، دنیاوی وسائل اور وسائل عیش و عشرت جمع کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ترتیب تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اہلیات سے فرما دو، امہات المؤمنین سے فرما دو کہ ہمارے پاس دنیاوی وسائل تو نہ ہونے کی برابر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند دیکھتے، دوسرے چاند، تیسرے چاند، اور ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور کسی کو بتائے بھی نہیں ہوتے تھے. البتہ صحابہ کرام ازخود کبھی کبھار ہدیہ بیچتے تھے، یا کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے اندازہ لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کم خوراکی کی وجہ سے کمزور ہے، تو وہ خود انتظام کرتے. ان سے فرما دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیاوی زینت فتعالی، آ جاؤ، امتعکن، جو کچھ وسائل ہے زندگی کے میں مال و اسباب وہ دے دوں گا آپ لوگوں کو، وہ اسرحکن سراحا جمیلا، اور آپ لوگوں کو بہترین انداز میں اپنے آپ سے جدا کروں گا. جاؤ اپنے زندگی میں. ہاں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آپ لوگوں کی چاہت ہے امہات المؤمنین اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت اور آخرت کی سعادت و سرفرازی، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو پھر غم نہ کیجیے، آپ لوگوں میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں، اور ہے بھی آپ لوگ نیک کام کرنے والی ہیں، برائی کی تو کوئی الحمدللہ میدان ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس،
تو آپ لوگوں نے جو نیکی کی ہے اور کرتی رہتی ہیں، ان کی بدلے میں اللہ نے تیار کر لیا ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر، اتنا بڑا کہ اس کا کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی پیمانہ میں نہیں آتا، حساب میں نہیں آ سکتا، دید و شنید اور احساس سے ماورا ہے یہ مقدار۔ اور یاد رکھیں، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ، اور اگر تم میں سے خدا نخواستہ کوئی کسی سبکی کا مرتکب ہو جائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو جو عذاب ملے گی وہ دبلے ہو، ڈبل عذاب، کیونکہ اللہ کی وحی آپ لوگوں کے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹہ رفاقت میں رہنے والی ہیں، اور اس کے باوجود سعادت کی بجائے اگر شقاوت کی طرف کچھ گڑبڑ ہوا تو اگر کسی ایک کا عذاب ایک ہے تو تمہارا عذاب دو ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ معاملہ آسان، مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ڈبل عذاب دے یا سنگل عذاب دے، لیکن بغیر عذاب کے نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیوں کو لمحہ لمحہ دیکھا ہے، تو اس لیے اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ اور اپنی آزادی لے لو، یعنی مجھ سے طلاق لے لو اور جو کچھ حق حقوق ہیں وہ لے لو اور چلی جاؤ، اور اگر آخرت چاہیے، آخرت کی پھر بہت بڑی اجر ہے، اور اس کے لیے تمہیں وہی کچھ کرنا ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما بری ہے، رفاقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون فراہم کرنا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ خواتین اسلام کو اور اسلامی معاشرہ کو تفہیم اللہ کے رسول کی گھر سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے فرمودات کی صورت، تاکہ امت کے دیگر افراد اور احاد کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ کی باتیں تو سب کے لیے، پھر کسی کے اپنے آپ کو مستثنیٰ کرنا وہ کوئی نادانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کو طاہر سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم